بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے نبیوں اور پیغمبروں کا سلسلہ جب سے دنیا بنائی ہے تبھی سے جاری رکھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان سے انسانی نسل چلی، ان کے بعد مختلف نبی اور پیغمبر آئے دنیا۔ حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اخیر میں ہم سب کے پیغمبر، پوری دنیا کے نبی، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے ہمارے اور آپ سب کے محسن رہنما اور بے مثال قائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 70,000 نبی آئے۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1925 سال کا فاصلہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 1925 سال کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ جتنے بھی پیغمبر آئے، جن کی تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن کم و بیش 1,24,000 علماء کرام بتاتے ہیں کہ اتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچان کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ایک خدا ماننا، اللہ کو ایک معبود برحق ماننا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرانا۔ ایک نبی بھی ایسے نہیں ہے جو اپنے اس مشن سے الگ تھے۔ اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 1400 سال سے ہے، نہیں، اسلام تو جب سے دنیا بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے ہے اسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری پیغمبر ہیں، یعنی پیغمبروں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کی آخری کڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اس سلسلے کو ختم کرنے والے تھے آپ۔ کوئی مستقل دین لے کر کے آپ نہیں آئے، میری مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے ویسا دین نہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ جو لوگ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، جو لوگ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، وہ سب مسلمان ہیں، اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں، اللہ کو ایک خدا، ایک معبود نہیں مانتے ہیں، چاہے اس کا نام عبداللہ ہو، چاہے وہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے فکس ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ حدیث شریف میں ہے
کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری پریشانیوں سے گھیر دیا ہے اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا ہے، خواہش نفس سے گھیر دیا ہے۔ جو آدمی اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ پھر کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، وہ دنیا میں اس طرح مشغول نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے خدا کو بھول بیٹھے، جس کی وجہ سے نماز کو چھوڑ بیٹھے، جس کی وجہ سے حرام کاریوں میں ملوث ہو جائے، جس کی وجہ سے حراموں کا ارتکاب کرنے لگے۔ محترم بزرگوں، پہلے زمانے میں بھی انسان بستے تھے اور آج بھی انسان بستے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طرح کے واقعات ذکر فرمائے ہیں پہلی امتوں کے، چنانچہ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کی بات مانو تو وہ لوگ انکار کر دیتے تھے، اور پھر اس زمانے کے پیغمبر ان کے خلاف بد دعا کر دیتے تھے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم ارم، قوم سبا، یہ دنیا بھر کی قومیں ہیں جو سب کی سب صفحہ ہستی سے مٹ گئی، بس ان کا نام باقی رہ گیا۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، ورنہ تو قوم عاد کے پاس ہمارے اور آپ کے گھروں سے بڑے بڑے گھر تھے، ہماری اور آپ کی جو صحت ہے ابھی ہم سے وہ کئی گنا مضبوط تھے، لیکن جب ایک اللہ کی بات نہیں مانی تو اس طرح سے مٹا دیے گئے زمین سے کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ ذکر کیا ہے قرآن میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے تو بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے ایلیا، وہاں رہنے والے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ تم سنیچر کے دن سب کام چھوڑ کر کے صرف میری عبادت کرنا، یعنی سنیچر کے دن کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کے لیے خاص کر دیا تھا۔ باقی اور دنوں میں تم چاہو تو دنیاوی کام کرو، یعنی پورے 6 دن تم کماؤ، خوب کماؤ روزی، 6 دن خوب مچھلیوں کا شکار کرو۔ وہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، خوب مچھلیوں کا شکار کرو، خوب کھاؤ پیو، لیکن سنیچر کے دن صرف میری عبادت کرو، شکار مت کرو۔ تو شروع میں تو لوگوں نے بات مانی، لیکن جب کچھ دنوں گزرے تو ان میں کا ایک شخص ایک حیلہ کیا۔ اس نے کیا یہ کہ سمندر سے ایک نالی نکال کر کے دوسری طرف پہنچا دیا۔ جمعہ کے دن اس نالی کے منہ کو کھول دیتا تھا اور اتوار کو اور سنیچر کو بند کر دیتا تھا، اور اتوار کو پھر مچھلی کا شکار کر لیتا تھا۔ پڑوس والے نے دیکھا کہ یہ شخص ایسا کر رہا ہے، اس پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، تو پڑوسی نے دیکھ کر کے اس نے بھی شروع کر دیا، پھر تیسرے نے دیکھا تو اس نے بھی شروع کر دیا، پھر چوتھے نے دیکھا تو اس نے بھی شروع کر دیا۔ اس طرح سے یہ بیماری عام ہو گئی۔ اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے سمجھایا کہ بھائی ایسا مت کرو، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانی بات۔ تو وہ علماء جنہوں نے منع کیا تھا اور خود بھی رکے ہوئے تھے، انہوں نے بستی چھوڑ دی اور کہیں اور جا کر کے بس گئے۔ اس میں 3 جماعت ہو گئی تھی۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو یہ حرام کام کرتی تھی، اور ایک جماعت وہ تھی جو تھی انہی کے بیچ میں لیکن منع نہیں کرتی تھی، مچھلی بھی شکار نہیں کرتی تھی لیکن منع بھی نہیں کرتی تھی، اور تیسری جماعت تھی جس نے مچھلی کا شکار بھی نہیں کیا اور ان لوگوں کو روکا بھی۔ تو یہ جماعت باہر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ لوگ ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ سب کے سب بندر بنے ہوئے ہیں اور سور بنے ہوئے ہیں۔ جو جوان تھے ان میں کے وہ سب بندر بنا دیے گئے، اور جو بوڑھے تھے وہ سب خنزیر یعنی سور بنا دیے گئے۔ اور یہ صرف 3 دن تک ان کی آبادی چلی، بس 3 دن تک یہ لوگ زندہ رہے،
اس کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے۔ 3 دن میں نہ وہ کھانا کھایا انہوں نے، اور نہ وہ ایک دوسرے سے ملے، نہ کچھ ہوا۔ 3 دن کے بعد سب ختم ہو گئے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروج بندر تھے، یہ غلط بات ہے، جھوٹ بات ہے۔ جن لوگوں پہ عذاب آیا تھا اسی وقت وہ بندر ہوئے، اور اسی وقت وہ سب کے سب مر گئے 3 دن کے اندر ہی۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، تو اس ڈھیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب نہیں آ رہا ہے ہم پر۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بتایا ہے جمعہ کی فضیلت۔ جمعہ میں پہلے مسجد میں آنا چاہیے، اور جمعہ کو خاص رکھنا چاہیے عبادت کے لیے۔ خاص طور سے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو پھر خرید و فروخت بند کر دو، خریدنا بیچنا سب بند کر دو، اور اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ پھر جب نماز پڑھ لو تو اس کے بعد جاؤ تم زمین میں پھیل جاؤ۔ تو جیسے ہی اذان ہو، پہلے سے اس طرح ہماری تیاری رہے کہ جیسے ہی اذان ہو ہم مسجد حاضر ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو خاص کیا ہے عبادت کے لیے، اس لیے مختلف بہانے مت بنائیے جمعہ کے وقت میں۔ مختلف بہانوں سے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، اور جب نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تب جا کر کے مسجد آتے ہیں۔ محترم بزرگوں، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت کو خاص کیا ہے عبادت کے لیے، سیدھے سیدھے مسجد آئیں، نماز پڑھیں، اور اچھے بندے کی طرح اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں۔ اپنے اپنے وقت کو فارغ رکھیں۔ جمعہ کے لیے کم سے کم 2 گھنٹے تو ہمیں فارغ رکھنا ہی چاہیے۔ وقت ہو رہا ہے۔ یہ آخری بات کہ جمعہ کے دن، اس دن کو بہت اہم مانا گیا ہے، اسلام میں بہت اہم قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اذان کے بعد کوئی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ خرید و فروخت کا کام کرے یا کوئی دوسرا کام بھی کرے۔ کپڑا پریس کرنا ہے یا کوئی بھی اور بھی کام ہے تو جمعہ کی اذان سے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں، اور پھر جمعہ کے لیے یہاں تشریف لے آئیں۔ ایک عام بیماری ہے کہ جیسے 2 رکعت نماز ہوتی ہے جمعہ کی، مسجد کا 3 حصہ مصلی باہر نکل جاتا ہے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی 6 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑنے کے بعد گناہگار ہوں گے، اس کی پوچھ گچھ ہوگی قیامت میں۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو 6 رکعت سنت ہے اس کو بھی پڑھ کر کے جائیے، اور دکان کو اتنے وقت کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے بند کر دیجئے، یا دوسری مصروفیات ہے تو ان کو بند کر دیجئے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور دل وہاں دکان میں لگا رہتا ہے، 2 منٹ بھی دیر ہو گئی تو پتہ نہیں دکان کا کیا ہو جائے گا، فلاں ہمارا وہاں لڑکا بیٹھا ہوا وہ کہاں چلا جائے گا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کے لیے بھی وقت خالص کرنا چاہیے، اللہ کے لیے بھی وقت دینا چاہیے۔ یہی سب باتیں ہم کو قیامت میں کام آئیں گی، اور یہ جو کچھ بھی ہم دنیا کما رہے ہیں تو دنیا تو اور لوگوں کے پاس بھی بہت ساری ہے۔ ایک ہیروئن جس کو ہم بولتے ہیں ممبئی میں، ان سے زیادہ ہمارے پاس دنیا نہیں ہے، کروڑوں اربوں خربوں کی مالک ہے وہ، لیکن اس کے پاس دینداری نہیں ہے تو وہ دنیا فضول ہے، بیکار ہے۔ فرعون کے پاس، قارون کے پاس اتنی دنیا تھی، لیکن اس کے پاس دینداری نہیں ہے تو وہ دنیا فضول ہے، بیکار ہے، کوئی کام کی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس اگر دنیا ہے اور ہمارے پاس دینداری بھی ہے تو یقین جانیے کہ ہمارا شمار انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صف میں ہوگا، ہمارا شمار انشاءاللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی صف میں ہوگا، اور اگر اس کے خلاف ہم جاتے ہیں تو پھر ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔